صدر زرداری نے بھی اپنے دور میں عوام دوست معاشی پالیسیز انٹروڈیوس کروائے، اور صدر زرداری کے دور میں ہم نے نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غربت کا مقابلہ کیا، وسیلہ روزگار سے روزگار کا بندوبست کیا، غربت کا مقابلہ کیا، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں جو ایکسپورٹس کے ریکرڈز ہے صدر زرداری کے دور میں ذرائع معیشت کو سپورٹ دلوا کے ہم نے وہ تمام ریکرڈز توڑے تھے۔ یہ صدر زرداری کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فلسفہ، یہی طریقہ ہے جس سے ہم پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پہلے حکومت 2008 سے لے کے 13 تک جو انقلابی اصلاحات آپ لے کر آئیں، کچھ قوتوں کے لیے وہ کو پسند نہیں آئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہی سازشیں شروع ہوئے، وہی کردار کشی، وہی میڈیا ٹرائل، وہی نیب کے ذریعے جعلی ٹرائلز شروع ہوئے، الیکشنز میں ایک کے بعد ایک دھاندلی کے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو محدود رکھنا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سوچ کو، ان کے منشور کو، ان کے نظریہ کو جتنا دور اسلام آباد سے رکھا جائے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک میں توڑا گیا، حملے کرتے رہے ایک اور جماعت کو جنم دینے کے لیے۔ پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست میں جگہ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ کے تحت، پہلے 2013 کے الیکشنز میں دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو یہ پراکسی جماعتیں تھے انہی دہشت گرد کی تنظیموں نے اجازت دی کہ آپ کیمپین کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تھیں 2013 کے، 2018 کے، پچھلے ہر الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکایت ہوتا ہے، مگر اس لیے کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مفاد نہیں پاکستان کے مفاد سوچتے ہیں، تو ہم نے ہر بار 2008 سے لے کے آج تک اپنے جو شکایتیں ہیں، اپنے جو اعتراضات ہیں، وہ ایک طرف رکھ کے ملک کے مفاد، جمہوری مفاد، ہمارا نظام کے مفاد سوچ کے آگے چلتے رہیں، اور اس کو نتیجے میں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان تمام سازشوں کو ایک بار پھر ناکام کیے ہیں۔ جو سوچ، جو منصوبہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ رکھنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا ہے، وہ سوچ صدر زرداری کی ویژن کی وجہ سے، صدر زرداری کی سیاست کی وجہ سے آج وہ سوچ بری طرح ہار چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک میں اس وقت سب سے بڑا ذمہ داری ہے، سب سے اہم سیاسی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہمارے حکومتیں، ایک صوبہ سندھ میں اور دوسرا اتحادی حکومت بلوچستان میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ صوبہ پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب کے جو آئینی عہدے ہیں، جو آئینی ذمہ داری ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے ساتھ ہیں۔ جو وفاق کی آئینی عہدہ ہے، جو وفاق کا نمائندگی کرتا ہے، وہ بھی
نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تاریخ میں پہلی بار صدر زرداری وہ واحد سویلین صدر ہے جو کہ دوسری دفعہ صدر کا عہدہ سنبھال رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اہم ذمہ داری اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں ہے، جہاں پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک جماعت کو حکومت نہیں دینا، نہ مسلم لیگ نواز کو اکثریت دی گئی، نہ وہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں ان کو اکثریت دی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جہاں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے تو وہاں حکومت بنے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ نے 2 دن کے بیٹھک کے بعد اس فیصلہ پہ، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں پاکستان مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارا معاشی مسئلے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، باقی تمام جو بھی موجودہ اس وقت کا سیاسی صورتحال تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سازی میں سیریس نہیں تھے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا حل نکالنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے. ان کا صرف ایک ہی خواہش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قائد کو اس جیل سے نکالا جائے.